اچھا جی، ایک اور دین کا نظام قائم کرنا ہے، نظام قائم کر دیتا ہے کل، ذرا کلپ تے دیکھو تھوڑی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ علی بھائی ان 12 منافقین میں سے 8 کے نام بتا دے۔ میں کہاں سے بتاؤں؟ جب حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا، انہوں نے باقی صاحب کو نہیں بتائے، میں ہوں تو کتوں لب کے دیا؟ ہاں، جن کو دوبیلا پھوڑا نکلا، دیکھیں دوبیلا پھوڑا جن کو نکلا، یہ بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ منافق ہی ہے، دیکھیں نا، ضروری تو نہیں۔ اگر اس حدیث میں ہوتا نا کہ صرف منافقین کو ہی دوبیلا پھوڑا نکلے گا، پھر آپ کی بات درست ہوتی۔ طاعون کا مرض کافروں کو بھی ہوا ہے، مسلمانوں کو بھی، تو یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا کہ منافقین کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا، جو صحیح مسلم 7035 نمبر حدیث ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف یہ وہ پھوڑا ہے جو صرف منافقین کو نکلتا ہے، نہیں، ادر منافقین کو بھی نکل سکتا ہے۔ پھر آپ فرق کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو نام بتا بھی دیں کہ کس کی موت دوبیلے پھوڑے سے ہوئی ہے، پھر بھی مسئلہ تو اپنی جگہ رہے گا۔ یہ اس چیز کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اس وجہ سے انہیں دوبیلا پھوڑا نکلا کہ وہ منافق تھے، نکلنا دیتے جو کچھ بھی نہیں۔ لہذا رہن دو، باقی تفصیلات میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ایک غالی رافضی نے الزام لگایا تھا حدیث لدود کے حوالے سے کہ صحابہ نے حضور کو زہر دے کے شہید کیا، بخاری سے ایک حدیث کا سہارا، تو میں نے اس میں 45 منٹ میں نا نبی علیہ السلام پہ جتنے قاتلانہ حملے ہوئے، آپ کے ساتھ جو مس ہینڈلنگز کی منافقین نے، وہ سب کچھ ڈسکس کیا۔ اس میں میں نے اس حدیث کو بھی ڈسکس کیا ہے، بس اتنا ہی میں نے کرنا ہے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں یا علمی و تحقیقی جو مجلس ہے اس میں آپ نے ایک بات کی، امریکہ سے ہمارے ایک بھائی محمد ثاقب صاحب، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور پوچھا اور ہماری توجہ دلائی۔ میں نے تو اس وقت یہ سنا ہی نہیں تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ بات کی ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غزوے سے واپسی پر حملہ کیا منافقین نے، تو وہ 12 منافق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو لشکر نکلا ہے اس میں 12 منافق ہیں۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے جو 8 ہیں ان کو ایک دوبیلا نامی جو مرض ہے یا جو آفت ہے وہ ان کو پکڑ لے گی، دوبیلا نامی آفت ان کو اپنی زد میں لے لے گی۔ اب دوبیلا کی تفسیر حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ آگ کا کوئی شعلہ وغیرہ ہوگا، تو شارحین نے بعض نے اس کی تفسیر کی کہ وہ کوئی پھوڑا ہوگا، اور بعض نے کہا طاعون ہوگا، مختلف تفسیریں شارحین نے کی ہیں۔ بہرحال ہم اس کو پھوڑا ہی مان لیتے ہیں جیسا کہ مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو کہتے ہیں جی کہ اپنے علماء سے پوچھیں کہ اس دوبیلا نامی پھوڑے سے کتنے اصحاب دنیا سے گئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابی جو ہیں وہ اس پھوڑے کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں صحابہ کرام جنہیں ہم بھی صحابہ کرام سمجھتے ہیں وہ اس پھوڑے کی وجہ سے مرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو منافق ہیں جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہ دوبالا پھوڑے سے مریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ نے خود ہی ہمارا مقدمہ آپ نے خود ہی پیش کر دیا، آپ نے شروع میں خود کہہ دیا یہ بات کہ دیکھیں دوبیلا پھوڑے سے مرنا اس بات کو لازم نہیں ہے کہ وہ شخص منافق ہے۔ کیوں؟ مثال بھی آپ نے خود دی کہ خارجیوں کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوائیں گے، لیکن سر کے بالوں کو منڈوانے والا ہر شخص خارجی نہیں ہوتا، اور آپ نے خود کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے بالوں کو منڈوا کر رکھا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ اب ان کو تو خارجی نہیں کہا جا سکتا نا، کیونکہ جس نے ٹینڈ کروا لی ہے، جس نے بال منڈوا لیے وہ خارجی ہو گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھی دوبیلا پھوڑے سے مرے وہ منافق ہوگا یا انہی 12 منافقین میں سے ایک ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو خود آپ نے کہہ دیا۔ جب یہ کہہ دیا تھا تو اس کے بعد لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، اور صحابہ کرام سے بدگمان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کہتے ہیں جی آپ اپنے علماء سے جا کر پوچھیں جی کہ ان کے نام بتائیں، ان اصحاب کے، ان صحابہ کے نام بتائیں جو اس دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے فوت ہوئے۔ تو کہتے ہیں جی جب آپ اپنے علماء سے پوچھیں گے نا تو ان کے منہ سے جھاگ آنی شروع ہو جائے گی اور ان کے کانوں سے دھواں اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں
کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے, کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے. تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو. دیکھیں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور ہمارے سامنے بیٹھ کر ہم سے یہ سوال کریں. اگر ہمارے منہ میں جھاگ آ جائے یا ہمارے کانوں سے دھواں نکل آئے, پھر سارے لوگ دیکھ لیں گے اور آپ کی بات سچی ثابت ہو جائے گی. یا ہمیں آپ دعوت دیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آئیں اور آپ ہم سے یہ سوال کریں, تو پھر لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کہ واقعی کیا منہ سے جھاگ نکلتی ہے, کان سے دھواں نکلتا ہے, یا پھر دوسرے فریق کو کچھ ہوتا ہے, یا پھر آپ کو ہمارے سامنے بیٹھ کر کچھ ہوگا, آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا یا منہ سے جھاگ نکلے گی یا زبان گونگ ہو جائے گی. کیا ہوگا یہ تو ساری دنیا دیکھے گی نا. پھر ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا, ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے بالمشافہ 1 to 1 بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایک صحیح سند بتائیں, کوئی ایک صحیح سند دنیا کی کسی کتاب میں جس میں دوبیلا پھوڑے سے مرنے والے صحابہ کرام کا تذکرہ ہو کہ فلاں فلاں صحابی رسول اس دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے مرا تھا اور وہ منافق تھا. تب ہی آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا نا, یا جو آپ نے یہاں الجھن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تب ہی تو ثابت ہوگی نا. ورنہ منافق تھے, ہم بھی مانتے ہیں منافق تھے, کوئی منافق دوبیلا پھوڑے سے مر گیا ہے اور اس پر یہ حدیث صادق آ گئی ہے تو کیا حرج ہے. اگر کسی صحابی رسول پر, جس کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, ابو موسیٰ اشعری ہوں, وہ عمر بن عاص ہوں, وہ کوئی بھی صحابی ہوں جن کے بارے میں ہمارا آپ سے اختلاف ہے, ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بتائیں کہ یہ حدیث اس پر فٹ ہوتی ہو, یا محدثین میں سے کسی نے کہا ہو کہ یہ حدیث فلاں صحابی رسول پر فٹ ہوتی ہے اور اس حدیث سے اس کا نفاق ثابت ہوتا ہے, تب تو آپ کہیں نا کہ ہمارے کانوں سے دھواں نکلے ہم پریشان ہو جائیں, یا پھر ہمارے منہ سے جھاگ نکلے ہم پریشان ہو جائیں. ہمیں کیا پریشانی ہے, ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اور تا قیامت آپ کے لیے یہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے تلاش کر کے دینے ہمیں ان صحابہ کرام کے نام جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں, جن پر یہ حدیث صادق آتی ہو. اور اگر جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں ان میں سے کسی پر یہ حدیث صادق نہیں آتی, تو پھر لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے جی. اپنے علماء سے جا کر پوچھیں جی, ان کے منہ سے جھاگ نکلے گی اور کانوں سے دھواں نکلے گا. نہیں مرزا صاحب, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایسا اب آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ ہمارے اس سوال کا جواب دیں گے, اور تا قیامت آپ جواب نہیں دے سکتے. علی بھائی ان 12 منافقین میں سے 8 کے نام بتا دے. میں کہاں سے بتاؤں؟ جب حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا, انہوں نے باقی صاحب کو نہیں بتائے. میں ہوں تو کتوں لب کے دیا, ہاں جن کو دوبیلا پھوڑا نکلا. دیکھیں دوبیلا پھوڑا جن کو نکلا, یہ بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ منافق ہی ہے. دیکھیں نا, ضروری تو نہیں. اگر اس حدیث میں ہوتا نا کہ صرف منافقین کو ہی دوبیلا پھوڑا نکلے گا, پھر آپ کی بات درست ہوتی. طاعون کا مرض کافروں کو بھی ہوا ہے, مسلمانوں کو بھی. تو یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا کہ منافقین کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا, جو صحیح مسلم 7035 نمبر حدیث ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف یہ وہ پھوڑا ہے جو صرف منافقین کو نکلتا ہے. نہیں, ادر دین منافقین کو بھی نکل سکتا ہے. پھر آپ فرق کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو نام بتا بھی دیں کہ کس کی موت دوبیلے پھوڑے سے ہوئی ہے, پھر بھی مسئلہ تو اپنی جگہ رہے گا. یہ اس چیز کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اس وجہ سے انہیں دوبیلا پھوڑا نکلا کہ وہ منافق تھے. نکلنا دے دے جو کچھ بھی نہیں.